الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تھا تکمیل ایمان اور دوسرا مقصد تھا تکمیل انسانیت۔ انہی دونوں مقاصد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تکمیل ایمان اور تکمیل اسلام کا ذکر تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میری نعمت کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اور دین کے اعتبار سے بطور دین کے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو پتہ چلا تکمیل ایمان، تکمیل اسلام اور تکمیل دین کا ذکر تو اس آیت کریمہ میں ہوا، اور صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی ہے، جس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جسے کسی ایک شخص نے محل بنایا ہو، اور بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت محل ہو، اور اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہو، تعجب بھی کر رہے ہو کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی تکمیل ایمان کا اشارہ ملتا ہے۔ اب رہی بات تکمیل انسانیت کی، کہ آپ کے آنے کا دوسرا مقصد تکمیل انسانیت ہے، تو اس کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک جگہ پر میرے محبوب نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر، معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تکمیل انسانیت ہو جائے، انسان اگر با اخلاق بن جاتا ہے، اس کے اخلاق مکمل ہو جاتا ہے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ آدمی انسان بن گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں تک انسان کامل انسان نہیں بنتا،
اور یہی دو مقصد کو لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ پر محنت کی تو ایسی جماعت تیار ہوئی جو حقیقت میں انسان رہے. صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لو. روایتوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب انسان بنتا ہے تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ عبادتیں، آدمی ذاکر ہو، آدمی تہجد گزار ہو، آدمی سب کچھ ہو، لیکن انسانیت اس کے اندر نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتا رہا ہوں. لیکن درمیان میں اس واقعے کو سن لو. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں کچھ گفتگو ہوئی جس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. حضرت عمر جگہ چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ اپنی اس غلطی کے احساس کے بنا پر معافی مانگنے کے لیے حضرت عمر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن حضرت عمر آگے نکل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر گھر کے قریب پہنچے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اب تو کوئی چانس نہیں رہا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ یہ جملہ میری زبان سے جو نکلا وہ غلط تھا. آپ فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے. وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق میرے محبوب کے قریب آئے تو اللہ کے محبوب نے فوراً پہچان لیا کہ ابوبکر کسی سے جھگڑ کر آیا ہے، یا یہ کہیے کہ یہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. دو یہ شکل و صورت ہو سکتی ہے. خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات رکھی کہ اس طریقے سے ہوا ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی خیال آیا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. میں نے یہ جب حضرت ابوبکر واپس میرے گھر پر آ رہے تھے، میرے پیچھے آ رہے تھے، تو مجھے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے دروازہ خاموخواہ بند کر دیا. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس بنا پر حضرت عمر نے فوراً دروازہ کھولا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے. تلاش کرنے کے لیے نکلے. یہاں تک کہ آپ بھی مسجد نبوی میں پہنچے. دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ معاملہ آسان ہو گیا، معاملہ آسان ہو. دیکھیے، حضرت عمر میرے محبوب کی خدمت میں آئے، مجلس میں آئے، لیکن شکایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں کی، بلکہ کہنے لگے اللہ کے محبوب مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ رونے لگے. کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور رونے لگے. اب رو رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے دونوں کی باتوں کو سنا، درگزر کی تلقین فرمائی، درگزر کی تلقین فرمائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر. کیا کہا؟ اے عمر، جب میں نے ایک اعلان کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس وقت لوگوں نے کہا تھا کذبت، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. صدیق ایک تھے کہ جس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہو. سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیے، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کی شکایت کی، نہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کی شکایت کی، بلکہ دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری غلطی ہو گئی. آج میں اور آپ ہوتے تو ہم یہ کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی، میری غلطی ہی نہیں، اس کی غلطی. تو یہ ہے، یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان بنتا ہے،
جب انسان بنتا ہے نا اس وقت یہ صفت پیدا ہوتی ہے, اس سے پہلے ہوتی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں تکمیل انسانیت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ورنہ نماز روزہ یہ عبادتیں لوگ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا. صوفی تو ہو سکتا ہے, اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا تھا کہ صوفی بننا آسان ہے, انسان بننا مشکل ہے. اور آپ کا تو اصول تھا میری خانقاہ میں وہی تشریف لائے جس کو انسان بننا ہو. یہاں وظائف نہیں دیے جاتے, یہاں وظائف زیادہ نہیں دیے جاتے, پہلے انسان بنو. اسی لیے میرے محبوب کی چھوٹی سی حدیث کہ جو بہت مشہور اور معروف ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اس کے اندر انسانیت کو اپنا مقام دکھایا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے اور ایک انسان کیسا ہونا چاہیے. ایک انسان کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ اصل چیز ہے. تو اب ذرا دیکھیں کہ ہم انسان کیسے بن سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں جب تک نہیں آئے گی, یعنی 3 چیزوں کا آنا ضروری ہے. یہ 3 چیزیں آ جاتی ہے انسان کے اندر, اس وقت انسان بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ ہاں, پہلی آداب کی تحصیل. آداب سیکھیں. کیا سیکھنا ہے؟ ہاں, ادب سیکھے, یہ پہلا. دوسرا مکارم اخلاق, اپنے اخلاق کو سنوارے. تیسرا حقوق کی رعایت, جس کے جو حق ہے اس کو دیے جائے. کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ اب پہلی بات پر مختصر بات کریں گے, وقت ہو جائے گا, پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے. اب ذرا دیکھو, سب سے پہلی بات ہے آداب کی تحصیل. اب شریعت نے جتنے کھول کر آداب ہر چیز کے بیان کیے ہیں, کسی مذہب نے نہیں کیے ہیں, کسی مذہب نے نہیں کیے. کھانے کے آداب ملیں گے, پینے کے آداب, استنجا میں جانے کے آداب ملیں گے. ایسا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یہاں تک کہ سفر کے آداب, بول چال کے آداب, ملاقات کے آداب, چلنے کے آداب, یہ سب کچھ شریعت نے ہمیں. تو جب تک انسان اپنی زندگی کو ان آداب پر نہیں لائے گا, وہاں تک وہ انسان بن سکتا. ہاں, عبادت گزار بن جائے گا, سب کچھ بن جائے گا, لیکن انسان نہیں بن سکتا. جانوروں کی طرح کھائے گا تو کیا وہ انسان کہلائے گا؟ تو جانوروں میں کیا فرق؟ پیے گا تو انسان اور جانوروں میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں. دیکھیے خود قرآن کریم نے انسان کے چلنے کے آداب بیان فرمایا ہے. قرآن نے چلنے کے آداب بیان فرمایا. پہلے ہی قرآن نے کہا, کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اکڑ کر مت چلو. تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے؟ تواضع والی. سینہ نکال کر اس طریقے سے چلنا, یہ عجیب ہے. طواف میں پہلے 3 چکر کے اندر کہا کہ سینہ نکال کے چلو, تو وہاں چلتے نہیں ہیں, وہاں اس طرح چلتے ہیں. اور یہاں کہا کہ اکڑ کر مت چلو, تو یہاں اکڑ کے چلتا ہے, بٹن کھلے رکھتا ہے, نکل رہا ہے. تو پہلا ادب سکھایا, اکڑ کر مت چلو. کس طریقے سے چلو؟ تو قرآن نے بھی بتایا, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ہاں, کہ رحمان کے وہ بندے وہ ہے کہ جو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. کیسے چلتے ہیں بھائی؟ تواضع کے ساتھ. اب ایک آدمی تواضع کے ساتھ چل رہا ہے, تو تمہاری رفتار کیسی ہونی چاہیے, اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, قرآن کہہ رہا ہے میانہ روی سے چلو, بہت تیز مت چلو. اگر آپ تم تیز چلو گے تو دوسرے مصیبت میں پڑ جائیں گے. کیا ہوا ہوگا کہ حضرت اتنے تیز جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات. اور آگے دیکھو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی قرآن کی تشریح, اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اتنا
دھیمے بھی مت چلو کہ کوئی آ کر پوچھنا ہے کہ حضرت پیر درد کر رہے ہیں کیا. سمجھ میں آئی؟ تو فرمایا میانہ روی کے ساتھ چلو. یہ چلنے کے آداب بھی کس نے بتلائے بھائی؟ قرآن نے بتایا. بول چال کے آداب بھی کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے بات کرنی ہے تو اس کا لہجہ کیا ہونا چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, آواز کی کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے, یہ بھی کس نے سکھائی؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, تمہاری آواز کو پست رکھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. زور زور سے پکارنا تو کہ فرمایا آواز میں سب سے بدی اور بری آواز کس کے ہی ہے؟ تو کہ گدھے کی آواز ہے. فرمایا کسی سے بات چیت کرو تو اس طریقے سے بات چیت نہ کرو کہ تمہاری آواز بہت بلند ہو جائے. میانہ روی والی آواز ہونی چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا. قرآن و سنت کے اندر اسی لیے فرمایا کہ آدمی اپنے لہجے کو بھی ایسا بنائے. کیسا بنائے؟ آدمی اپنے لہجے کو بھی ایسا بنائے کہ سننے والے کا دل نرم ہو جائے. مثال کے طور پر یہ ایک ہی جملہ ہے, مطلب ایک ہی ہے, لیکن تمہارا انداز الگ ہے تو سامنے والے پر کتنا فرق پڑتا ہے. دیکھو میں یہ کہوں کیا ہے بھائی, کیا کہا میں نے, کیا ہے, تو یہ بھی ہے, اور میں کیا ہے, تو دونوں میں ایک ہی لفظ میں نے استعمال کیا, کیا ہے, لیکن پہلے کے اندر آدمی چھو اس کے قریب جانے جیسا ہے, اور دوسرے کے اندر آدمی تمہارے قریب آئے گا کہ بھائی اس کا لہجہ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں, ایک واقعہ ذہن میں آیا, سنا دوں آپ کو. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا, اور خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ میرے سارے دانت جھڑ گئے یعنی گر گئے. اب اس زمانے میں جو تعبیر جاننے والے تھے اس کے پاس تعبیر جاننے کے لیے بلائے کہ ان کو بلاؤ, مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. تو پہلا تعبیر جاننے والا آیا کہ بھائی اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس تعبیر جاننے والے نے یہ کہا کہ تمہارے سامنے تمہارا سارا خاندان مر جائے گا. کیا کہا؟ تمہارے سامنے تمہارا سارا خاندان مر جائے گا. بادشاہ کو غصہ آیا, کہا اس کو جیل میں ڈال دو. تعبیر بتائی. اس لیے ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, چاہے عہدے پر بڑے ہو یا اس میں بڑے ہو, اور ان کے مزاج کے موافق بات ہو تو کوئی حرج نہیں, ان کے مزاج کے خلاف ہوا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو کہا جیل میں ڈال دو. دوسرا آیا, اسے کہا کہ بھئی میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کے سامنے آپ کا خاندان پورے کے پورا مر جائے گا, تو کس کو بھی جیل میں ڈال دو. جتنے آئے سب نے یہی کہا, سب کو جیل کے حوالے کر دیا. ایک اخیر میں آیا اور اس نے تعبیر بیان کی کہ کیا تعبیر ہے کہ بادشاہ سلامت, آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے بڑی ہوگی. کیا کہا؟ آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے بڑی ہوگی. بادشاہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر اس کو انعام بھی دیا. بات میں فرق ہے کچھ, آپ کے سامنے آپ کے خاندان کے سب مر جائیں گے اور آپ کی عمر بڑی ہوگی, بات میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ لوگ جیل میں گئے اور یہ کہاں گیا, انعام لے کر گیا. تو کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ بات جو کرنی ہے, ہمارا مقصد بات پہنچانا ہے. کس طریقے سے ہم بات پہنچائیں کہ جس سے اس کے دل کو اثر کر جائے تو ہم کامیاب ہو گئے. تو ہم کیا ہو گئے بھائی؟ کامیاب ہو گئے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب حیات ہوں گے, اللہ جن کے حیات ہے ان کے عمروں میں اور برکت عطا فرمائے. جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہے, اور یہ کہے کہ آپ کو آپ کی بیوی بلاتی ہے. کیا کہے؟ ہاں, بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہے. تو کیا اس نے کوئی غلط کہا؟ کوئی غلط کہا؟ کوئی غلط نہیں کہا, صحیح کہا ہے بالکل اس نے. لیکن تھپڑ پڑے گی کہ کیا پڑے گی؟ تھپڑ ہی پڑنے والی ہے اس کو. کیوں؟ کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہنے کا. یہ طریقہ
نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ اس لیے آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے بڑے ہیں تو کس انداز میں بات کرنی، آپ کے ہم عمر ہیں تو کس انداز میں بات کرنی ہے، آپ سے چھوٹے ہیں تو کس انداز میں بات کرنی ہے. یہ سارے طریقے قرآن و سنت میں ملیں گے آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ سے بڑے ہیں تو بڑے ایک تو عمر کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، بڑے ایک علم کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، بڑے ایک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، عہدے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں. آپ چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن ایک آدمی کا عہدہ ہے، ایک مسجد کا ٹرسٹی ہے تو اس کا ایک عہدہ ہے، اس کا ایک مقام ہے. مدرسے کا محتمم ہے تو اس کا ایک مقام ہے. چاہے آپ عمر میں بڑے ہیں لیکن اس کو ایک مقام حاصل ہے. اس مقام کا خیال رکھنا چاہیے، اس مقام کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال ہونا چاہیے. آپ اس طریقے سے بے دھڑک بات نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، حق ہو ہم بے ٹوک کہہ دیتے ہیں. طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے حق بات ہو، حق بات ہو، حق طریقے سے ہو اور حق نیت سے ہو تو اثر کرتی ہے، تو اثر کرتی ہے. آپ بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا کہنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے تو اثر نہیں کرے گا. یا آپ حق بات کہہ رہے ہیں، حق طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ صاف نہیں ہے. نیت یہ ہے میں نے اس کو کہہ دیا. نیت کیا ہے؟ میں نے اس کو کہہ دیا. آپ نے کوئی سی ڈریے بریے نہیں، میں کسی سے ڈرتا برتا ہوں نہیں، آپ میں بے ٹوک کہہ دیتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کی نیت اس کی اصلاح نہیں ہے. آپ کی نیت اپنی بہادری بتانا ہے کہ آپ نے کیسی ڈریے بریے نہیں، تو اثر نہیں. اصل مقصد کی طرف آؤ. مقصد اس کی اصلاح ہے. کس طریقے سے؟ چاہے میرے لہجے میں نرمی لانے سے ہو رہی ہے، اور اگر مجھے اس لہجے کے اندر اور بھی گراوٹ ڈالنی پڑے، مقصد میرا اس کی اصلاح ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی ملے گی نہیں. آپ کو ایک دو بات کر بات کو ختم کر دے. قرآن میں دیکھو، قرآن نے خود، قرآن کریم میں خود بولنے کے انداز کے بارے میں ہمیں تعلیم دی. کہاں تعلیم دی؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت بھی یاد کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی. کیا کہا؟ تو اب ذرا دیکھو قرآن کے اس لفظ پر غور کرو، اس آیت کریمہ پر. قرآن کا مقصد تو صرف اتنا ہی تھا کہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اور حضرت اسماعیل بھی. تو قرآن اس انداز سے بھی کہہ سکتا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، لیکن نہیں کہا قرآن نے نہیں کہا. بیچ میں گیپ لائے. ایک تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی گیپ کیوں لائے ہیں وہ بتاؤ. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ گیپ اس لیے آیا ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل معمار، اصل بنانے والے تو حضرت ابراہیم تھے، اسماعیل اس کے معاون اور مددگار تھے. اس بات کو قرآن کو بتانا تھا، اس لیے درمیان کے اندر لائے قواعد من البیت، پھر لائے اسماعیل. سمجھ میں آئی بات؟ اور آداب ہم جیسے کو سکھلانا تھا کہ ابراہیم باپ ہے اور اسماعیل لڑکا ہے. باپ کا مقام اونچا ہوتا ہے، بیٹوں کا مقام اتنا اونچا نہیں ہوا کرتا. اس لیے قرآن نے سب سے پہلے ابراہیم کا تذکرہ کیا، پھر اسماعیل کا تذکرہ کیا. دونوں کو ایک مقام پر نہیں لائے، کام کرنے والے دونوں ہیں، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے والے دونوں ہیں، لیکن مقام کا خیال رکھتے ہوئے بیچ میں گیپ بھی لائے اور مقام کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو ساتھ میں ذکر بھی نہیں کیا. تو یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. آپ عالم ہے تو کیا ہے، آپ کے سسر عامی آدمی ہے لیکن وہ آپ کے سسر ہے، ادب ضروری ہے. آپ عالم ہے تو کیا ہے، آپ کے باپ والد محترم عامی آدمی ہے لیکن وہ باپ ہے، ادب ضروری ہے. بغیر ادب کے ہوتا نہیں. ایک حدیث کا خلاصہ پیش کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟
میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ سے عمر کے اندر 2 سال بڑے ہیں. حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 2 سال بڑے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس سے سوال کیا بھائی؟ حضرت عباس. اور پوچھنے والے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں. انا ولدت قبلہ، لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے. میری پیدائش، میں پیدا ان سے پہلے ہوا ہوں، لیکن بڑے وہ ہے، مقام ان کا بڑا ہے. تو اپنے انداز کو، اپنے لب و لہجے کو اس انداز کا بنائیے کہ لوگ آپ کے قریب آئے. سمجھ میں آئے؟ ایسا انداز باتوں کا، ایسی بات چیت کا کہ لوگ دور سے کہیں کہانے چھڑوا جو وہ نہیں، وہ بیانے چھڑا ہوا ہی نہیں، اس کو چھیڑنے جیسا ہے ایسا نہیں. تو قرآن نے بول چال کے آداب سکھائے، چلنے کے آداب سکھائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تکمیل انسانیت کے لیے اور کامل انسان کو انسان بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. ایک آداب کی تحصیل، دوسرا مکارم اخلاق، تیسرا حقوق کی رعایت. تو اس میں پہلے کے بارے میں کچھ بات عرض کی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسری بات عرض کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کا اعلان ہے.